لیکن محدثین کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کے ساتھ آ رہے تھے، سردی کا موسم تھا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا، تو دور سے سردی تھی بڑی، راستہ ان پر واضح نہیں تھا، تو انہوں نے آگ جلتی ہوئی دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ چلو میں وہاں جاتا ہوں اور میں ان سے راستہ پوچھتا ہوں اور کچھ سردی ختم کرنے کے لیے کوئی آگ لاتا ہوں تاکہ ہم اسے تاپیں۔ تو وہ وہاں گئے تو وہاں آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک سبز درخت سے آگ نکل رہی تھی اور آگ میں تپش نہیں تھی، یعنی سبز درخت سے آگ نکل رہی ہے اور آگ میں تپش نہیں ہے۔ تو اس وقت آواز آئی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، فخلع علیک، اپنے جوڑے اتار دے۔ محدثین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس درخت میں حلول نہیں کر گئی تھی، جیسے مطلب یہ ہے کہ پانی میں آپ چینی ڈالیں مکس ہو جاتی ہے، حلول کر گئی ہے، وہ ہے حلول کر گئی، حلول نہیں کر گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں وہ جو درخت تھا نا، وہ اللہ کے جلووں کا مظہر بن گیا تھا، اللہ کے جلووں کا مظہر بن گیا تھا۔ تو جب ایک درخت پہ اللہ کے جلوے اتریں تو وہاں سے انا ربک کی آواز آتی ہے۔ تو جب بندہ جو تخلیق یعنی باری تعالیٰ کا مظہر تمام ہے، جو آسان تقویم ہے، جسے اللہ نے اپنے روپ میں دنیا میں بھیجا ہے، جی جب اس پر اللہ تعالیٰ کے جلوے برستے ہیں تو پھر اس وقت اس کا کیا مقام ہوتا ہوگا، اس وقت اس کی کیا شان۔ یہی ہے مقام عبدیت اور یہی ہے شان ولایت، یعنی یہی مقام عبدیت ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے، اور یہی پھر اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یعنی پھر میں اس کی وہ ساری قوتیں جو ہیں وہ بن جاتا ہوں اور وہ میرے ساتھ